بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نقطہ بہ نقطہ کے ساتھ لیاقت مغل حاضر خدمت ہے. ناظرین، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں شہری جائیدادیں، گاڑیاں، موٹر سائیکلز کی رجسٹریشن کی فیسز، ٹیکسیز اور ٹوکن عرصہ دراز سے ادا کرتے آ رہے ہیں. کبھی ان کو رعایت دی جا رہی ہے اور کبھی ان کی جو فیسز میں جو ہے اضافہ کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے ان کے ٹیکس کے حوالے سے جو نئی جو ہے اصطلاحات بھی لائی جا رہی ہیں اور نئی ایپس بھی متعارف کرائی جا رہی ہیں. تو اس سے شہریوں کو کیا فائدہ ہوگا اور محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو اس کے کیا بینیفٹس ہیں، اس حوالے سے سب کچھ جاننے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے انچارج سید رضا شاہ صاحب کو. سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. جی بہت شکریہ جناب. سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو ہمارا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے بڑے عرصے سے قائم ہے، تو اس کا اصل غرض و غایت کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مغل صاحب، آپ نے بڑی مہربانی فرمائی اور عزت افزائی فرمائی میری. محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک ایسا محکمہ ہے جس کے ذمے مختلف صوبائی ٹیکسز اور محاصل کی اسیسمنٹ، تشخیص اور اس کی وصولی ہے. اس میں یہ میجر ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے مختلف کمپوننٹس ہیں جس میں ہم پراپرٹی ٹیکس، پروفیشنل ٹیکس، اس کے علاوہ ہمارا موٹر وہیکل ٹیکسز ہیں، آپ جانتے ہیں یہ ایسے ٹیکسز ہیں جو عام عوام سے ریلیٹڈ ہیں. اب پراپرٹی ٹیکس جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو تقریباً اور یہ شہری حدود کے اندر لگایا جاتا ہے، تو شہر میں رہنے والے تقریباً ہر بندے کا اس سے تعلق ہوتا ہے. جی تو پراپرٹی ٹیکس ہو گیا، موٹر وہیکل ٹیکس ہو گیا، یہ ایسے ٹیکسز ہیں جن سے رابطہ رہتا ہے عوام کا. اور محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن بڑے اچھے اور سموتھ طریقے سے ان ٹیکسز کو وصول کر رہا ہے. اور چونکہ صوبائی محکمہ ہے تو اسپیشلی صوبہ پنجاب اور عمومی طور پہ پاکستان کی ترقی میں معاون ثابت ہو رہا ہے. جی اچھا، یہ بتائیے جو ٹیکسز جو لیے جا رہے ہیں یہ ان کا کیا مصارف کیا ہیں اور یہ شہریوں کے انٹرسٹ میں کس حد تک استعمال کیا جاتا ہے؟ جی اس میں سب سے پہلے تو ہمارا پراپرٹی ٹیکس ہے. جی تو پراپرٹی ٹیکس ایک ہمارا میجر سبجیکٹ ہے جس میں ہم شہری جائیدادوں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں. اس کے لیے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، وہ تو اب صاحب ذرا لینتھی بات ہو جائے گی. لیکن اہم بات یہ ہے کہ جب یہ ٹیکس وصول ہو جاتے ہیں تو اس کا 85% جو کنسرنڈ ہماری میونسپل کمیٹیز ہیں ان کو ہماری گورنمنٹ ٹرانسفر کر دیتی ہے. اور یہ وہی 85% کی وجہ سے آپ لوگوں کو آپ کو ٹف ٹائل کی گلیاں ملتی ہیں، آپ کو سیوریج ملتی ہے، آپ کو سیوریج کے علاوہ سینیٹیشن ملتی ہے، صفائی ستھرائی کے معاملات ہوتے ہیں، تو واٹر سپلائی ہو گئی، یہ سارے معاملات ہیں. گورنمنٹ اس کے علاوہ بھی خرچ کرتی ہے، لیکن پراپرٹی ٹیکس کا جو میجر کمپوننٹ ہے وہ 85% وہ لوگوں کی سوک فیسلٹیز کی فراہمی پہ استعمال ہوتا ہے. جی اچھا، یہ بتائیے گا کہ جو ٹیکسیز ہیں جو جن پراپرٹیز پہ اسپیشلی جو ہم بات کر رہے ہیں ٹیکس لگاتے ہیں آپ، تو وہ تمام پراپرٹیز پہ لاگو ہوتا ہے یا کوئی اس میں ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں؟ جی پراپرٹیز آلموسٹ ایکچولی جو ٹیکس لگانے کا مرحلہ ہے اس میں تو ہم کسی پراپرٹی کو بھی کسی تخصیص کے بغیر ٹیکس لگاتے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک معاملہ ہے کہ کچھ پراپرٹیز کو اور کچھ ملکیت بیسڈ پراپرٹیز کو لوگوں کو، عوام کو سہولت دینے کے لیے گورنمنٹ نے کچھ ایگزیمپشنز بھی دی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ بیوہ کی پراپرٹی کو ٹیکس کی چھوٹ ہے، ایک حد تک ہے، 12,150 روپے تک اگر اس کا ٹیکس بنتا ہے تو وہ اس کی ٹیکس کی معافی ہے. اسی طرح اگر نابالغ یتیم ہے اس کو ہے. اب اس میں گورنمنٹ نے ایک اور بھی اضافہ کیا ہے کہ پہلے صرف نابالغ یتیم کو اور بیوہ کو تھی، اب متعلقہ اگر خاتون ہے تو اس کو بھی ٹیکس کی چھوٹ ہے. جی تو یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو دینی ادارے ہیں، مدارس ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، گورنمنٹ کی بلڈنگز ہیں، ان کو بھی ٹیکس کی چھوٹ ہے. جی پرائیویٹ یہ جو گورنمنٹ کے جو ملازم ہوتے ہیں ان کی بھی ریٹائرڈ اگر وہ ہیں تو ایک کنال تک کے مکان کی اگر وہ ذاتی استعمال میں ہے تو اس میں بھی چھوٹ ہے. تو خاصی سہولیات دی جاتی ہیں لوگوں کو. جی اچھا، یہ ذاتی اور یہ کرائے کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی، سوال آ گیا اس میں کہ ان میں بھی جو ہے ڈفرینس ہے کہ وہ جو ذاتی ملکیت میں ہے اس کا پراپرٹی ٹیکس الگ ہے، اور جو اگر وہی آپ مالک جو کرائے پہ دے دیتا ہے تو اس پہ آپ زیادہ ٹیکس لگاتے ہیں. اسی کیا وجہ ہے؟ سر بنیادی طور پہ ہمارا جو ٹیکس ہے پراپرٹی ٹیکس، اس کی تشخیص کے دو بنیادی پیرامیٹرز ہیں. ایک جو ہے ہم پراپرٹیز کو دیکھتے ہیں اگر وہ رینٹ پہ ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک الگ ویلیوشن ٹیبل بنایا ہوا ہے، اور اگر وہ مالک کے ذاتی استعمال میں ہے تو اس کا الگ ویلیوشن ٹیبل ہے.
تو وہ ہمارے پاس ریٹس ہوتے ہیں، اس کے حساب سے ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو ابھی موٹر سائیکل کی رجسٹریشن کی فیسز میں اضافہ کیا گیا ہے، جی سر، تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اور یہ بھی کوئی پتہ لگا ہے کہ اس کے لیے بھی آپ نے کوئی ایک نیا میکینزم بنایا ہے، وہ کیا ہے؟ جی، آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں۔ اس میں جو ایک تو اضافہ ہوا ہے اس فائنانس ایکٹ میں، ہمیشہ آپ کو جانتے ہیں کہ ہر سال جو بجٹ آتا ہے اور جو فائنانس بل میں نئی تجاویز ہوتی ہیں، اس میں ایک تجویز یہ تھی اس دفعہ کہ موٹر سائیکلز کی رجسٹریشن فیس کو تھوڑا سا چینج کیا گیا ہے، میں بڑھانے کا بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن اس میں اس کا فارمولہ پہلے ہم اس کی رجسٹریشن جو اماؤنٹ ہے نا، اس کی رجسٹریشن فیس بنتی تھی اس کی پرچیز ویلیو پہ، اس کا 1% ہم لیتے تھے، لیکن اب موٹر سائیکل کی ہارس پاور کو اس کی جو ہے نا بنیاد بنا کے اس کے مختلف کیٹیگرائز کیا گیا ہے، اور اس سے 500 سے 700 روپے کا اضافہ ہوا ہے جی۔ دیگر وہیکلز میں بھی ہوا ہے؟ نہیں جی، باقیوں میں نہیں ہوا۔ باقی ٹوکن ٹیکس جو لوگوں کے ہیں، جو گاڑیوں کے ہیں مختلف، وہ بھی وہی رہے ہیں، اس کے علاوہ گورنمنٹ نے کوئی ٹیکس میں اضافہ نہیں کیا۔ اچھا، اور وہ دوسرا جو، سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، دوسرا آپ نے فرمایا تھا کہ نیا میکینزم، وہ نیا پچھلے سال سے ہم نے وہ گورنمنٹ نے شروع کیا تھا جی، وہ ای پیمنٹ کا ایک سلسلہ ہے جی۔ ہم جو اپنی پیمنٹس کراتے ہیں، ہم پہلے فزیکل طریقہ سارا سلسلہ چلتا تھا، ہم چالان دیتے تھے اور وہ لوگ اپنا بینک میں جا کے پیسے جمع کرا دیتے تھے، اس کے لیے پراپرٹی ٹیکس بھی تھا اور موٹر وہیکل ٹیکس بھی۔ لیکن پچھلے سال سے جو ای پیمنٹ کا سلسلہ ہے، اس میں ایک تو گورنمنٹ نے ایڈیشنل 5% ریبیٹ بھی دیا جی، اور اس میں سہولت بھی ہے، ٹرانسپیرنسی بھی ہے، لوگ گھر بیٹھے اپنا ٹیکس پے کر سکتے ہیں، چیک بھی کر سکتے ہیں، اس میں اگر کوئی ایشو ہے تو وہ وہیں سے ہمیں درخواست بھی دے سکتے ہیں یا دفتر آ کے اپنے معاملات حل کرا سکتے ہیں۔ جو ای پیمنٹ کا سلسلہ ہے، اس میں آپ جو 5% ایکسٹرا جو ہے رعایت دے رہے ہیں جی، تو اس میں گورنمنٹ کو کیا فائدہ، ادارے کو کیا فائدہ؟ دیکھیں، ہر چیز میں گورنمنٹ کا فائدہ مقدم نہیں ہوتا۔ گورنمنٹ ہمیشہ اپنے جو اقدامات کرتی ہے وہ عوام کی فلاح کے لیے کرتی ہے، اور اس میں یہ جو 5% ایڈیشنل وہ دیا گیا ہے، اضافہ رعایت میں دیا گیا ہے، اس میں سب سے پہلے بیسیکلی آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ پچھلے سال جب یہ کووڈ بڑے پیک پہ تھا تو تب یہ شروع ہوا تھا۔ اس میں مقصد یہ تھا کہ ایک تو وہ عوام پسے ہوئے ہیں، ان کو ایک ویسے رعایت کی ضرورت تھی، پلس یہ تھا کہ وہ بینکس میں جا کے وہ رش سے بچیں اور مطلب گھر بیٹھ کے وہ پے کر دیں، تو تھوڑا سا سوشل ڈسٹینسنگ بھی وہ قائم رہے گی، تو عوام کی فلاح اس میں مقدم تھی، اس میں یہ بات ضروری تھی اور ہمیں اس کا کریڈٹ گورنمنٹ کو دینا چاہیے۔ یہ جو رعایتی پیکج ہیں یہ کب سے شروع اور کب تک رہیں گے؟ جی، یہ جب سے محکمہ ہے جی، ویسے تو رعایتی پیکیجز اور بھی ہیں۔ ابھی ہمارا جو پراپرٹی ٹیکس ہے جی، یہ ہم جو سالانہ پراپرٹی ٹیکس لیتے ہیں، وہ اگر یکمشت عوام جمع کراتے ہیں تو 30 ستمبر سے پہلے اگر جمع کرائیں گے تو اس پہ 5% رعایت ہے، اور ای پیمنٹ کے ذریعے جمع کرانے سے فردر 5%، یعنی ٹوٹل 10% ریبیٹ یہ اویل کریں گے، تو خاصا یہ فیور ہوتا ہے لوگوں کے لیے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی وساطت سے کہ کیرول پکا کے عوام کو میرا سلام ہے، جو ہمیشہ بڑا اچھا بیہیو کرتے ہیں، بڑے ٹیکس مائنڈیڈ ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارا یہ ریکارڈ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم ستمبر میں ہی، یہ ریبیٹ پیریڈ میں ہی 60 سے 70% اپنی وصولی حاصل کر لیتے ہیں جی۔ اچھا، یہ بتائیے گا جو ماضی کی طرح جو PT1 کا ایک سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے، ماضی میں بھی چلتا رہا ہے، اس وقت اس کو بہت اتھینٹک ایک ڈاکومنٹ سمجھا جاتا تھا پراپرٹی کے بارے سے، لیکن اب وہ صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، اس کی اتھینٹسٹی مشکوک ہو گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر، اتھینٹسٹی کے حوالے سے ہی میں پہلے گزارش کر دوں کہ پراپرٹی ٹیکس کا ریکارڈ کبھی بھی ملکیت کا ریکارڈ نہیں رہا، یہ صرف ٹیکسیشن کے لیے پرپس کے لیے ہوتا ہے، اور ایون یہ سپریم کورٹ بھی قرار دے چکی ہے کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ریکارڈ ہے وہ صرف ٹیکسیشن پرپس کے لیے ہے، اس کا ملکیت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ شہری سہولیات حاصل کرنے کے لیے بجلی کا کنیکشن ہے، پانی کا کنیکشن ہے، گیس کا کنیکشن ہے، نقشہ بنوانا ہے، اس کے لیے تو PT1 چل جاتا ہے، لیکن ملکیت کے لیے ریونیو کا ریکارڈ ہی ہوگا۔ اور اس کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ اب تفاوت آ گیا یا فرق آ گیا، تو شاید کچھ ایسے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے مسئلے بنے ہوں گے، کچھ لیٹیگیشن گئی ہوگی، پھر کورٹ کو یہ حکم جاری کرنا پڑا کہ یہ پراپرٹی کا ریکارڈ جو ہے یہ ٹیکس کی حد تک ہے، ملکیت کے لیے نہیں ہے جی۔ اصل یہ ہے کہ ابھی ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ اچھے شاعر بھی ہیں جو آپ کے یہ جو ایک خشکسا محکمہ ہے اور جو شاعری ہے، یہ بڑے الگ الگ سے فیلڈ ہیں، یہ کھلا تضاد ہے، اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو کھلا تضاد آپ نے فرمایا تو سہیل بڑائش صاحب کی یاد دلا دی آپ نے۔
قطن پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ قطن اتنا یہ خشک محکمہ نہیں ہے سارا. میں نے پہلے آپ کے پروگرام کے شروع میں گزارش کی کہ پورے شہر سے ہمارا تعلق ہوتا ہے, تو آپ جیسے دوست بھی اور باقی پڑھے لکھے احباب بھی اور یہ تشریف لاتے ہیں اپنے معاملات کے حل کے لیے, اور اس میں ہمیں تو بڑا کلرفل محکمہ لگتا ہے جی. لیکن پھر بھی اگر ٹیکسیشن چونکہ ایک ہندسوں کا کھیل ہے اور جو شاعری ہے وہ لفظوں کی ساری کہانی ہے, تو الٹیمیٹلی اس میں تضاد والی بات آپ کی درست ہے. لیکن یوں سمجھ لیجئے نا کہ ہماری دور کی ایک بہت بڑی شاعرہ پروین شاکر بھی کلیکٹر کسٹم ہوا کرتی تھی, تو بس ہم بھی اسی طرح اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں جی. اس کے حوالے سے کوئی اپنی شاعری کا کوئی شعر کوئی کتا وہ آپ نے جب آج فرمایا نا جو آپ تشریف لائیں گے اور ہم بیٹھ کے ذرا پروگرام کریں گے, تو اس حوالے سے کوئی 2 لائنیں ہوئی تھیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو ٹیکس کے حوالے سے ہی میں اگر پیش کر دوں. تو حاضر ہیں صاف پانی و گلیاں و سیوریج, حاضر ہیں صاف پانی و گلیاں و سیوریج, ہر شرط ہے قبول مگر ٹیکس دیجئے. حاضر ہیں صاف پانی و گلیاں و سیوریج, ہر شرط ہے قبول مگر ٹیکس دیجئے. بن جائیں گے شہر میں نئے ہسپتال بھی, کچھ پارک اور سکول مگر ٹیکس دیجئے. ہاں جی ناظرین, آپ نے سنا کہ رضا شاہ صاحب نے بتایا کہ جو ٹیکس ہے اس کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ شہریوں سے ٹیکس لے کر ان کی سہولیات کے لیے ان کو جو بنیادی سہولیات ہیں وہ فراہم کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری بن جاتی ہے, اور 80% ٹیکس کا جو ہے وہ میونسپلٹی جو ہے ہماری وہ استعمال کر کے شہریوں کو سیوریج کے اور دیگر جو ہمارے کام ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. اور ابھی جو ٹیکسیز ہیں ان کا کام ٹیکس کلیکٹ کر کے گورنمنٹ کو دے دینا ہے. اب گورنمنٹ اس ٹیکس کو کیسے استعمال کرتی ہے, کس طرح سے ہمارے جو حکومتی کارندے ہیں اسے استعمال کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ میں خرچ کرتے ہیں, اس پر ہم انشاءاللہ ایک الگ سے پروگرام بنائیں گے. سر آپ کا بہت بہت آپ کی بڑی نوازش, بہت شکریہ جی, بڑی نوازش. پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.